تو آج کی گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ علم الغیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے نمبر 1، نمبر 2 جو چاہتا ہے، نمبر 3 جتنا چاہتا ہے، اپنے پیغمبروں کو علم الغیب عطا فرما دیتا ہے، صرف پیغمبروں کو علیہ السلام۔ اب اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو علم الغیب ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ 3 فرق یاد رکھیے، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ 3 فرق۔ پہلا فرق، اللہ کا علم ذاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کے بتانے پر ہے، خود سے نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کا علم لامحدود ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے، جیسا کہ قیامت کا علم نہیں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ باقی ہر چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، جو واضح ہو جائے اس کے بارے میں آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا فرق کہ اللہ کا علم قدیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے۔ یہ علم الکلام کی ٹرمز ہیں، علم الکلام کو سمجھنا ہے تو اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو میں نے 50 منٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، وہ اہل سنت پاک.com پہ سنی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے علم الکلام کے حوالے سے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، اور حادث وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ وجود میں آئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا، جب سے اللہ نے بتایا تب سے ہے، ہمیشہ سے نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں درجنوں آیات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا، اور اس علم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں قرآن کے نزول سے پہلے۔ اور اس کا ایپیکس قرآن پاک کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى کی، میں یہیں پر تلاوت کر دوں، اس سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ سب سے سخت آیت ہے، ویسے تو آیات بہت ہیں لیکن یہ آیت بہت واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس طریقے سے جس طرح میں نے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، آپ کی طرف بھی میں نے اپنی طرف سے وحی بھیجی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ جانتے تھے۔ بیسک ایمان تو ہے، پوٹینشلی تو ہر نبی پیدائشی طور پر ایمان والا ہی ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں اس کتاب سے پہلے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ نہ تو کتاب کا علم جانتے تھے نہ ایمان، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وحی کے ذریعے یہ علم آشکار کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ہدایت تک پہنچایا۔ جبلی بیسک ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یہ تمام کی چیزیں بتدریج جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئی۔ الحمدللہ۔ اب اگلی دفعہ جو گفتگو ڈسکس ہونی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بس آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور یقین کریں میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، بالکل عقیدہ کلیئر کرنے والی۔ صحیح بخاری 7018 نمبر حدیث، کتاب التعبیر چیپٹر میں، خوابوں کی تعبیر والے چیپٹر میں، اور یہ کتاب الشہادات چیپٹر میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ 7018 نمبر ہے کتاب التعبیر کا طرق صحیح بخاری میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ام الاعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی، بڑے نیک صحابی تھے، ان کو موت آ گئی۔ جب ان کو موت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عثمان بن مظعون، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں اللہ کے حضور گواہی دیتی ہوں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے, آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت عزت افزائی ہے؟ حالانکہ صحابی تھے, کہنے والی بھی صحابی ہے. تو صحابیہ ڈر گئی, انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملہ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون اپنی موت کے ذریعے علم الیقین کو حاصل کر چکا, یعنی آخرت میں پہنچ چکا. میں بھی اللہ سے اس کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آپ ذرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی صوفیاء کو فٹ ان کریں ذرا اس کے اندر. وہ کہتے ہیں جی وہ کھڑے ہو جائیں گے, جی معین الدین چشتی صاحب کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر اور پکڑ پڑ کے مریدوں کو اندر کر رہے ہوں گے ادھر صحابی کے بارے میں. اب اس کے بعد ام العلا کا عقیدہ, اور آج کے بعد ہم بھی اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور ان بدبختوں کو بتائیں جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی ہیں. اس کے بعد ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اس دن نیت کی میں آج کے بعد کسی کے مرنے پر کوئی پازیٹیو اس طرح کے کمنٹس نہیں کروں گی کہ بڑا نیک آدمی تھا, اللہ کو پتا. اسی لیے میں کہتا ہوں داڑھیوں اور پگڑیوں اور شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں جو اپنی شکلوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. کتاب و سنت کو حق مانیں. میری بات بھی اتھارٹی نہیں ہے, میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں, میں تو زیرو ریفرنس الحمدللہ کتاب و سنت کا ہے, اس کے بہاف پہ ہم کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے. وہ اپنے آپ کو حق نہیں کہہ رہے ہوتے, کتاب کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں, سنت کو حق کہہ رہے ہیں. وہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس میں اگر ہم ڈاؤٹ فل ہوں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو خود ہی بے ایمان ہو جائے. ام العلا کہتی ہے میں بڑی غمناک ہوئی تو پھر میں نے خواب دیکھی اور مجھے خواب میں جنت میں ایک چشمہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ عثمان کا چشمہ ہے, عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک وہ ہے جو خلیفہ راشد ہے عثمان بن عفان, یہ وہ نہیں ہے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ ہاں اب یہ خواب کے ذریعے جو تجھے خبر دی گئی ہے یہ حق ہے. تو یہی یاد رکھیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا خواب. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوگا یا اللہ کی طرف سے. یہ نہیں ہے کہ جس کو جو خواب آیا وہ صحیح ہوگا, وہ واقعہ ہونے کے بعد. لہذا کشف, الہام اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس امت میں نہیں ہے. خواب ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے خوابوں کو نہیں مانتے, دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے, یہ دونوں اہل حدیثوں کے خوابوں کو نہیں مانتے, اہل حدیث ان کے خوابوں کو, اہل تشیع سارے اہل سنت کے خوابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ خواب نہیں, وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اس کا اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.